اس دنیا کا ایک عظیم حکیم جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کی بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی؟ لقمان حکیم کون تھا؟ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے مقدس کلاموں کو سنا اور ان میں سے 8 اہم باتوں کو چن لیا۔ اور وہ 8 اہم باتیں کون سی تھی؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان 8 باتوں کو بھی بیان کریں گے۔ لقمان حکیم نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ نصیحتوں کے ذریعے اپنی اولاد میں منتقل کر دیا تھا، اور وہ نصیحتیں کیا تھی؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان نصیحتوں کو بھی بیان کریں گے، اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر حضرت علی حکیم لقمان کی حالات زندگی کو بھی بیان کریں گے، اور ان باتوں کو بھی جانیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مشہور معروف قول ہے جسے ہم سب نے بارہا بار سنا اور پڑھا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ بھی حضرت لقمان کے نام سے منسوب ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ ایک فقیہ اور حکیم تھے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت کو اختیار کر لیا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں۔ اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر بہت بڑی ہوتی۔ حضرت لقمان کے بارے میں اہل سیر نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے کہ جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے، یا انجیل تورات کے مرہون منت تھے جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بچائی، بس وہی مستند و معتبر ہے۔ حضرت لقمان حکیم قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن میں منتقل ہو گئے تھے، انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اکابرین صحابہ و تابعین کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضرت لقمان مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ایک قصبے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ اس سلسلے میں سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ حکیم لقمان اور لقمان بن عاد دو مختلف ادوار کی مختلف شخصیات ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان سوڈان کے نوبی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے، لیکن وہ بہت بڑے نیک، عابد اور زاہد اور صاحب حکمتوں اور دانا شخص تھے۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر کہنے لگا کہ کیا تم حسحاس کے غلام نہیں ہو؟
फरमाया हाँ। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ बकरियां नहीं चराया करते थे? हकीम लुकमान ने उसे गौर से देखा और बोले, हाँ ये भी दुरुस्त है। फिर उसने कहा कि क्या तुम हबशी नहीं हो? हज़रत लुकमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फरमाया, हाँ ऐसा ही है, मगर ये बताओ कि तुम पूछना क्या चाहते हो? उसने कहा, फिर क्या वजह है कि तुम्हारी मजलिस में इस कदर ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तुम्हारी बातें सुनते हैं? हज़रत लुकमान ने नहायत ही मोहब्बत से उस शख्स से फरमाया कि ए बरादर अज़ीज़, जो बातें मैं कहता हूँ उन पर तुम भी अमल करने लगो तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। आंखों से हराम चीज़ें ना देखो, ज़ुबान को बेहुदा बातों से रोक लो, माल हलाल खाया करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़ुबान से हमेशा सच बात बोला करो, वादा पूरा किया करो, मेहमान की इज्जत करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, बेकार कामों को छोड़ दो। बस यही आदत है जिनकी वजह से मुझे बुजुर्गी अता की गई है। बनी हसास मिस्र का एक शान व शौकत, रोब व दबदबे वाला, खुदा तरस और तौहीद परस्त कबीला था। हकीम लुकमान कबीले के सरदार की बकरियों के रेवड़ के निगरान थे। वैसे तो ये एक अदना से गुलाम थे, लेकिन दुनिया के अक्लमंद और दाना तरीन लोगों में से थे। नहायत ही पाकबाज, शरीफ नफ्स, अक्ल व खुर्द, इल्म व दानिश के पैकर, फ़हम व फरासत, जहानत व फतानत, तदब्बर व बुर्दबारी में इनका कोई सानी ना था। कनात व संजीदगी, मामला फहमी, वफादारी में यदतुल्ला के हामिल थे। ज़ैर को अबकरी इंसान, आला तरीन अखलाक़ करीमा के मालिक, बेहद साबर व शाकर, पूरे कबीले के लिए बास रहमत, मालकान के मंजूर नज़र और हिकमत व दनाई का सर चश्मा थे। हज़रत सईद बिन मुसैयब के पास एक स्याफ़ाम शख्स कोई सवाल पूछने आया तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें अपनी स्याफ़ामी पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में 3 शख्स ऐसे बेहतरीन हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा हिकमत अता की थी। उनमें सबसे पहले हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक के ग़ुलाम, और तीसरे हज़रत लुकमान थे। अक्सर उलमाए कराम की राय है कि हज़रत लुकमान पैगम्बर नहीं बल्कि एक पाक बाज मुत्तकी इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने आला दर्जे की अक्ल व फ़हम और मतानत व दानाई अता फरमाई थी। उनकी आकलाना नसीहतें और हिकमत की बातें लोगों में मशहूर चली आती हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर एक किस्सा बयान फरमाकर उनका मर्तबा और ज़्यादा बढ़ा दिया। हज़रत लुकमान कहाँ के रहने वाले थे और किस ज़माने में पैदा हुए, इसकी पूरी तायीन नहीं हो सकी। अक्सर का कौल है कि वो हबशी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुए थे, और उनके बहुत से किस्से और अक़वाल तफासिर में नकल किए गए हैं। वहाब बिन मुनब्बे की रिवायत के मुताबिक हज़रत लुकमान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और मकातिल ने उनका खालाजाद भाई बताया। तफसीर बैज़ावी में उनकी उम्र दराज हुई, यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया। कुर्तबी के मुताबिक हज़रत लुकमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले शरई मसाइल में लोगों को फतवा दिया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई तो उन्होंने फतवा देना छोड़ दिया कि अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। बाज़ रवायात में है कि हज़रत लुकमान बनी इसराइल के काजी भी थे और बहुत से कलमात आपसे मनकूल है। हज़रत वहाब बिन मुनब्बे कहते हैं कि मैंने हज़रत लुकमान की हिकमत के 10,000 से ज़ायद अबवाब पढ़े हैं। हज़रत खालिद रबाई फरमाते हैं कि एक दिन उनके मालिक ने फरमाइश की कि ए लुकमान, हमारे लिए एक बकरी ज़िबा करो और उसका सबसे अच्छा उज़व हमारे सामने पेश करो। आपने बकरी को ज़िबा किया और उसका दिल और ज़ुबान निकाल कर अपने मालिक के सामने पेश करते हुए कहा, ये दोनों बकरी के सबसे अच्छे आज़ा हैं। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि उनके मालिक ने फिर फरमाइश कर दी कि लुकमान, हमारे लिए एक बकरी ज़िबा करो और उसका सबसे बुरा उज़व लेकर आओ। आपने बकरी ज़िबा की और दिल और ज़ुबान निकाल कर उनकी खिदमत में पेश करते हुए कहा, ये सबसे बुरे आज़ा है। मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ और बोला कि लुकमान, जब मैंने उम्दा आज़ा की फरमाइश की तो तुमने ज़ुबान और दिल मेरे पास लेकर आए
اور اب میں نے برے اعضاء کا کہا تو تم پھر یہی دونوں چیزیں لے کر آئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی عضو نہیں، اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عضو نہیں۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطابات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے، اور اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی سے متاثر ہوا سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا، آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجلہ لقمان۔ آپ نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن کریم سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے کئی درجے بہتر ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے مقدس کلاموں کو سنا اور ان میں سے 8 اہم باتوں کو چن لیا، اور وہ باتیں یہ ہیں: پہلی بات، جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ دوسری، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ تیسری، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ چوتھی، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پانچویں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحے یاد رکھو۔ چھٹی، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ ساتویں، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ آٹھویں، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ قرآن حکیم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اپنے بیٹے کی جانے والی نصیحتوں کا ذکر فرمایا، جس کی تفصیل آیت نمبر 13 سے 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگر یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھی یا اس سے پہلے کی تھی، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اے جانے پدر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی اور ان کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے حوالے سے۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین، آسمان یا چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے لاموجود کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید اور برے کاموں سے روکتے رہنا، مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا اور ازراء غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ شوخی خورے اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا، بحث و تمہیز کے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر عوام الناس کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے، اور بہت سی تفاسیر کے مطابق آتا ہے کہ آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفند میں ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔
اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہے جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان آویزاں ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔